نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو قرآن نگینے کے سلسلے میں پارہ ہے وہ ہے پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے۔ پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا کہ جو کچھ تم کرتے تھے۔ یہاں پر ان آیات میں منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو بخیریت واپسی پر اپنے عذر پیش کر کے ان کی نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم ان کے پاس آؤ گے تو یہ عذر پیش کریں گے، تو تم ان سے کہہ دو کہ ہمارے سامنے عذر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے حالات سے باخبر ہے۔ اور یہاں پہ یہ انہی جو کہ منافقین کا عذر ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس جہاد میں شرکت نہ کرنے کے صرف بہانے ہیں، حقیقی عذر نہیں ہے۔ اور یہ تقریباً 82 افراد تھے جن کے بارے میں ناموں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی تھی کہ یہ پکے منافق ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی رضامندی کے لیے نکلتے ہیں، جیسا کہ مہاجر اور انصار میں سے سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں کے لیے کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی خوشخبری ہے، اور ان کے لیے خاص جنتیں بھی ہیں۔ تو ملے جلے جو ان سے اعمال ہوتے ہیں جن کے بارے میں اعمال صالح اور غیر صالح ملے جلے ہوں، یہ مراد ہے کہ وہ صدقہ دے کر اپنی کیا کرتے ہیں، تطہیر کرتے ہیں۔ یعنی یہ حکم عام ہے کہ صدقے سے مراد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے اور نفلی صدقہ بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کی تطہیر اور ان کا تزکیہ فرما دیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات انسان کے اخلاق اور کردار کی طہارت اور پاکیزگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور دوسری بات کیا معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ دینے والے کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے، جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مطابق دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں آگے کہ مسجد سے مراد کیا ہے۔ دراصل مسجد جون سی ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ یعنی اگر آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی مسجد بنائیں تاکہ اس کا اجر ملے، کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل جون سا ہے وہ قبول نہیں ہوتا، لہٰذا ہماری نیت کا درست ہونا بہت لازمی ہے۔ اس میں یعنی اگر دیکھا جائے مزید جو خاص مومن ہوتے ہیں وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، سیاحت کرنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اوپر جو ہم نے دیکھا اس میں مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں بھی بیان کی گئی ہے۔ کیا کی گئی ہیں کہ مومن کا عمل جو ان سا ہوتا ہے وہ اللہ کے تقوی پر
اور اس کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، جبکہ منافق کا عمل ریاکاری اور فساد پر مبنی ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل و کرم کا بیان ہے کہ اس نے مومنوں کو ان کے جان و مال کے عوض جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے وہاں پہ ان کے لیے جنت عطا کر دی۔ کتنا بڑا یہ دیکھیں انعام ہے یہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے سودا کیا ہوتا ہے کہ جان اور مال سے اللہ کی راہ میں قتال کا بدلہ جنت ہے نا۔ مہاجرین کی جماعت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، کیونکہ یہ مرتے دم تک اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے تلواریں ان کے کندھوں پر رہتی ہیں۔ اور جب ہم خاص مومن کو دیکھتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا مومن ہے، اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ ابھی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر انہی مومنوں کی کچھ مزید صفات بھی بیان کی جاتی ہے کہ جن کی جانوں اور مالوں کا سودا اللہ تعالیٰ نے کر لیا ہے۔ وہ توبہ کرنے والے یعنی گناہوں اور فواحش سے پابندی سے اپنے رب کی عبادت کرنے والے، زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے اور دیگر ان صفات کے حامل ہیں۔ یہی خاص مومن ہے جو ان کی صفات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو کہ قول اور عمل میں اسلام کی تعلیمات کا عمدہ نمونہ ہو اور ان چیزوں سے بچنے والا ہو جن سے اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا ہے۔ یوں اللہ کی حدود کو وہ پامال نہیں کرتا بلکہ ان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اور ایسے کامل مومن کو خوشخبری کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے۔ پھر آگے جب ہم جاتے ہیں تو آگے اس کے مزید جو قرآنی پرلز ہیں، یا پھر آپ اس کو قرآن کے موتی کہتے ہیں، یا پھر آپ ان کو قرآن کے نگینے کہتے ہیں، تو وہاں پہ آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو 3 صحابہ کا ذکر ہے جو جنگ تبوک کے موقع پر آئے۔ وہ کون سے تھے کہ جو سستی دکھانے پر ان سے معاشرتی بائیکاٹ کی شکل میں اللہ کی گرفت ہوئی، ٹھیک ہے، اور 50 دن بعد توبہ قبول ہوئی، فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی یہ پتہ چلا، اور نیکی کا جو بھی موقع ملے سستی کر کے اسے کیا کرنا ہے، گنوانا نہیں ہے بالکل بھی۔ کیونکہ دیکھیں جو کچھ اس میں شریک ہوئے تھے کچھ مسلمان اور کچھ جو سے مومن جو ان سے تھے کہ جہاں پہ ان کو مزید جو توبہ قبول ہوئی تھی ان کی خلیفو کا بھی مطلب یہی ہے جو مرجعونہ کا ہے، یعنی جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کر دیا گیا تھا۔ تو اور 50 دن کے بعد ان کی جو سی وہ توبہ قبول ہوئی تھی، اور یہ 3 صحابہ تھے۔ اور یہ کون سے صحابہ تھے جو سستی دکھانے پر معاشرتی بائیکاٹ کی شکل میں اللہ کی ان کی گرفت ہوئی؟ نمبر 1 تھے کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم۔ یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے۔ اس سے قبل ہر غزوے میں یہ شریک ہوتے رہے۔ اس غزوہ تبوک میں صرف تساہلاً یعنی سستی کی وجہ سے یہ شریک نہیں ہوئے، اور بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا انہوں نے صاف اعتراف کیا اور اپنا آپ پیش کر دیا سزا کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ وہ خود ہی کوئی حکم نازل فرمائے گا۔ تاہم اس دوران آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے حتیٰ کہ بات چیت کرنے سے روک دیا، اور 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں، چنانچہ بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آ گئی۔ مزید 10 دن گزرے تو توبہ قبول کر لی گئی، تو مذکورہ آیت جون سی تھی وہ اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ یعنی سچائی ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرما دی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ اس لیے مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہی سچا ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا تو سمجھ لو اس کا دل تقویٰ سے خالی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن سے کچھ اور کوتاہیوں کا صدور تو ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔
اور اس کے علاوہ جب دین کے اندر سمجھ بوجھ ہمیں حاصل کرنے کے لیے ایک تو دعا جو شرح صدر کی ہے وہ بھی سکھائی گئی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اسی طرح سے علم دین کی خدمت کے لیے کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کو برے کاموں سے بچانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تعلیم بھی دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تڑپ ہے وہ کیا ہے کہ مومنوں کی تکلیف اگر گراں انہیں گزرے، ان کی ہدایت کے حریص ہوں اور ان پر شفیق اور مہربان ہیں۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ۔ کیا ہمارے اندر بھی ایسی تڑپ موجود ہے؟ تو ہمیں بھی اس تڑپ کا اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اس کا معاملہ ہم نے خود بھی دیکھے سیکھنا ہے کہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی نار جہنم میں داخل ہوتے ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ پر بھروسہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ یہ جو شخص یہ آیت حسبی اللہ والی پڑھے گا، صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہموم یعنی فکر اور مشکلات کو کافی ہو جائے گا۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ اور پھر دنیا پر راضی، دیکھیں اللہ کی ملاقات کی توقع نہ رکھنا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ دنیا پر ہم راضی ہیں، ہم دنیا کو ہی سب کچھ جانتے ہیں، پوری توجہ دنیا طلبی پر ہونا اور مطمئن ہونا کہ ہم تو ٹھیک راستے پر ہیں، نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ لہٰذا یہ دیکھیں آگے کے شدید مصیبت میں جیسے کہ نجات کے لیے حاصل ہو کر یعنی اللہ کو پکارنا، جو ہی ہم مصیبت سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور مصیبت ختم ہونے پر فوراً ہی دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا ہے رد عمل کہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو اسی طریقے کا ہمارا رد عمل ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے جب خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد وغیرہ کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، جنہیں ہم اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے مگر اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں تو پھر جلد ہی لوگ موت اور تباہی سے ہمکنار ہو جایا کریں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پا لیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، بس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما لے۔ سنن ابی داؤد کی اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لہٰذا اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ شفا کہاں سے لینی ہے؟ قرآن کا علم حاصل کرنے سے۔ اس پر عمل جون سا ہے مومنین کے لیے تمام بیماریوں سے شفا ہے، اور اسی لیے کتاب اللہ سے علاج کرنا چاہیے اور اسے صبح و شام ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور اس کی تلاوت کرنی چاہیے خوشحالی کے ساتھ، کیونکہ قرآن کا ملنا اللہ تعالیٰ کا فضل، رحمت اور نعمت سے بہتر ہے، ہر نعمت سے بہتر ہے، اس لیے اس پر ہمیں خوش ہونا ہے۔ اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، خوف اور غم سے بے نیاز جو لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ جادو، یہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن حق اور جادو باطل ہے، لہٰذا قرآن جو شفا بتایا گیا ہے اسے ہمیں اپنے آیات کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اور جادو کا توڑ اسی قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا ہمیں صبح و شام اس کا ذکر اذکار کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھا دی ہیں جادو کے توڑ کے لیے، وہ ہمیں پڑھنا ہے اور اپنے اوپر یعنی ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے پورے جسم پر پھیرنا ہے۔ اور دیکھیں مشکل حالات میں گھروں ہی کو مساجد بنا کر نماز پڑھنا،
یعنی گھر کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایسا، جس طرح سے ہم ڈرائنگ روم بناتے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں ایک گھر کا ایک کونا مخصوص کر لینا چاہیے کہ وہاں پر اس کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر انتظام، قرآن پاک کا اہتمام، اور اس کے علاوہ تمام دینی اسلامی کتب کا اہتمام، یعنی وہاں پر انتظام کر کے ہمیں رکھنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں نماز جو ہے وہ کسی بھی حال میں ہمیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا بعض اوقات کچھ ایسے شدید، عورتیں تو ظاہر ہے عموماً گھروں میں ہی پڑھتی ہیں، تو لہٰذا گھروں میں مساجد کا بھی ہمیں، یعنی مساجد سے کیا مراد ہے، ایک مخصوص جگہ رکھ لینی۔ تو نشان عبرت، جس طرح سے یہ دیکھیں نشان عبرت کس کو بنایا گیا؟ فرعون کو۔ فرعون کے بدن کو بجا کر بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا گیا، کیونکہ دیکھیں موت کے وقت کا اسلام جو ہے نا وہ قبول نہیں ہے۔ جس طرح سے فرعون نے ڈوبتے ہوئے اقرار کیا تھا، مگر کہا گیا اب کیا فائدہ، اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ پھر جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ڈبو دیا، جس طرح فرعون کی قوم کو ڈبویا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ایمان لانے والے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اسی طرح سے دیکھیں صرف واحد حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی جو عذاب آنے سے قبل اپنی غلطی کا ان کو احساس ہو گیا تھا اور انہوں نے فوراً توبہ کر لی تھی، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ تو پھر خالص ہو کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت پر جمے رہنا ہے، اور دین میں جو شک کرنے والے لوگ ہیں نا، نہ تو ان کا ساتھ دینا ہے اور نہ ہی ان کی پرواہ کرنی ہے، اور ہمیشہ کوشش کریں ان سے اعراض ہی برتیں تو بہتر ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کا جو مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے سوا نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے کسی اور سے دعا نہ کریں۔ حق آ گیا ہے، لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو قبول کرنا ہے، کیونکہ اسی کو قبول کرنے میں اپنا ہی فائدہ ہے اور بھٹک جانے میں اپنا ہی نقصان ہے۔ حق کیا ہے؟ ایمان۔ حق کیا ہے؟ قرآن۔ لہٰذا ان چیزوں کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے، حدیث کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے، تو استغفار کرنی ہے کہ ہم سے جو بھی گناہ ہو چکے ہیں اس کی معافی مانگنی ہے، اور ساتھ ساتھ رزق کی فراوانی کی دعا کرنی ہے، اور فضل کی بھی دعا کرنی ہے، کیونکہ جتنا ہم استغفار کریں گے نا اس کے فائدے کیا بتائے گئے ہیں کہ گناہوں کی معافی ہوگی، رزق میں فراوانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہوگا۔ چلیے پھر آئیے ہم اپنے غلطیوں کا احساس کر کے اللہ تعالیٰ سے کیا کریں؟ توبہ استغفار کیا کریں۔ انشاءاللہ ہم ضرور اس پر عمل کرنے کے، یہ جو بیسک پوائنٹس ہیں نا ان پر ہی ہم کم از کم عمل کر لیں، جو آج ہم نے سیکھے کہ ہم نے استغفار زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اور ہمیں ایسے منافقین کی طرح نہیں ہونا کہ جنہوں نے محض سستی کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ تو ہمیں سست نہیں ہونا، ہم نے چاقو چوبند رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ، اور سب سے بڑھ کے ایک اور چیز ہم نے اس میں سیکھی کہ دعا کو پڑھنا ہے، جو کہ 7 مرتبہ صبح اور شام پڑھیں گے، 7 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔